امام حسین علیہ السلام شجاعانہ اور بہادرانہ جنگ کر رہے تھے اور تیر اندازوں کی طرف سے بھی چوکس تھے۔ پے در پے ہر فرصت میں دشمن کی فوج پر حملہ کرتے اور فرماتے جاتے، کیا ایک دوسرے کو میرے قتل پر ابھارتے ہو؟ میرے بعد کسی بھی بندہ خدا کو قتل نہ کرو گے کہ خدا کو میرے قتل سے زیادہ غضبناک کرے۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ تمہاری ذلت و خواری کے بدلے خدا مجھے عزت و کرامت عطا فرمائے اور پھر اس طرح کہ تم سمجھ بھی نہ پاؤ تم سے میرا انتقام لے۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم اگر تم قتل کرو تو خدا تمہاری قوت کو تمہارے لیے وبال جان بنا دے گا اور وہ تمہارے خون بہائے گا اور تمہارے لیے دوہرے عذاب سے کم پر راضی نہ ہوگا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، بے شک میں نے کسی بھی ایسے مغلوب کو نہیں دیکھا کہ جس کے فرزند، گھر والے اور ساتھی مارے گئے ہوں اور وہ حسین سے زیادہ مضبوط قلب، آرام دل اور شجاع ہو۔ جب وہ تلوار سے پیدل سپاہیوں پر حملہ کرتے تھے تو وہ اس بھیڑ بکریوں کے گلے کے مانند دائیں بائیں فرار کرتے تھے جس پر بھیڑیے یا شیر نے حملہ کر دیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج پر حملہ کرتے جاتے تھے جس کی تعداد 30,000 تھی اور آپ انہیں ٹڈیوں کی طرح منتشر کرتے جاتے۔ دشمن ان سے مقابلہ کرنے سے بھاگتے تھے۔ آپ ہر بار حملہ کے بعد اپنی پہلی والی جگہ پر واپس آ جاتے اور فرماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ جنگ کرتے جاتے اور اس طرح آپ نے دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ منظر دیکھ کر عمر سعد نے اپنی فوج سے کہا، تم پر وائے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ شخص قتال عرب میں بہت زیادہ قتل کرنے والے کا بیٹا ہے، اس پر ہر طرف سے حملہ کرو۔ اس کے بعد نیزہ برداروں اور تیر اندازوں کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ پر حملہ شروع کر دیا۔ شمر ملعون نے جب امام عالی مقام کی شجاعت اور دلیرانہ جنگ کو دیکھا تو گھوڑ سواروں سے کہا کہ تیر انداز پیدل سپاہیوں کے پیچھے آ جائیں اور تیر اندازوں کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ ان ملعونوں نے اتنے تیر برسائے کہ آپ کا بدن مبارک تیروں میں چھپ گیا۔ آپ ذرا پیچھے ہٹے اور دشمن آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا اور یہ منظر دیکھ کر دل سوز انداز میں پکاریں، اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا۔ اس کے بعد عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، لعنت ہو تجھ پر اے عمر سعد، کیا ابا عبداللہ قتل کیے جائیں اور تو کھڑا تماشا دیکھتا رہے گا؟ راوی کہتا ہے، گویا میں ابھی بھی عمر سعد کے آنسو دیکھ رہا ہوں جو اس کے رخساروں اور داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ یہ سن کر عمر سعد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فریاد بلند ہوئی، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سعید بن عبیدہ نامی شخص جو کربلا میں موجود تھا وہ کہتا ہے کہ اہل کوفہ کے ہمارے بزرگوں کی ایک جماعت ایک ٹیلے پر کھڑی گریا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خداوندہ اپنی نصرت اور کامیابی کو حسین پر نازل فرما۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، اے دشمنان خدا، کیوں تم لوگ ان کی مدد نہیں کرتے؟ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے اور تشنگی مزید بڑھ چکی تھی۔ آپ فرات کے نزدیک ہے تاکہ پانی حاصل کر سکیں۔ حسین بن نمیر نے ایک تیر مارا جو آپ کے داہنے مبارک پر لگا۔ امام عالی مقام نے داہنے مبارک سے خون چلو میں لینا شروع کیا اور آسمان کی جانب پھینکنے لگے۔ اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی اور اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر فرمایا، خدایا انہیں نابود کر دے، ان سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنی جنگ کی کہ آپ کا پورا بدن مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا اور جنگ کرتے کرتے تھک کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے تاکہ ذرا آرام کر لیں۔ اسی حالت میں ایک پتھر آیا اور آپ کی پیشانی مبارک پر جا لگا اور پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ آپ نے پیراہن کے ایک گوشہ کو پکڑا تاکہ اس پیشانی کا خون صاف کر سکیں کہ اسی اثناء میں زہر میں بھجا ہوا ایک تیر سا شعبہ آیا اور آپ کے قلب مطہر میں در آیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ سر مبارک کو آسمان کی جانب بلند کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر جس کے علاوہ کوئی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیر کو پکڑا اور اپنی پشت کی جانب سے کھینچ کر باہر نکالا۔
تیر کے نکلتے ہی آپ کے سینہ مبارک سے خون پر نالا کی طرح جاری ہو گیا۔ آپ نے دستے مبارک کو زخم پر رکھا، جب خون سے بھر گیا تو آسمان کی جانب پھینک دیا۔ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین کی طرف واپس نہیں آیا۔ دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا، جب خون سے بھر گیا تو اسے اپنے سر، چہرہ اور ریش مبارک پر مل لیا اور فرمایا، خدا کی قسم میں اسی طرح خون آلود رہوں گا یہاں تک کہ اپنے جد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور عرض کروں گا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں نے مجھے قتل کیا ہے۔ روایات کے مطابق روزے عاشور کا کافی وقت گزر چکا تھا۔ اگر اہل کوفہ چاہتے تو حضرت کو قتل کر سکتے تھے، لیکن وہ اس بارے میں وقت کشی اور ٹال مٹول کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ قتل امام حسین علیہ السلام کے لیے قدم بڑھائیں۔ ایک دوسرے پر ٹال رہے تھے اور ایک گروہ چاہتا تھا کہ دوسرا گروہ اس کام کو ختم کرے۔ اسی اثنا میں شمر اپنے سپاہیوں کے درمیان چلایا، کیوں کھڑے ہو؟ اس بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تیروں نے اسے مجبور کر دیا ہے، اس پر حملہ کرو، تمہاری مائیں تمہارے سوگ میں بیٹھیں۔ اس فرمان کے بعد ظالموں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور تلواروں نے آپ کو زمین گیر کر دیا۔ سب سے پہلا شقی جو امام کے پاس آیا زرع بن شریک تمیمی تھا۔ اس نے آپ کے بائیں بازو پر ضربت لگائی۔ عمر بن طلحہ جعفی نے بھی پیچھے سے شانے پر ایک زوردار ضربت لگائی۔ سنان بن انس ملعون نے بھی آپ کے گلے مبارک پر ایک تیر مارا۔ صالح بن وہب نے بھی امام کے پہلو پر ایک نیزہ مارا۔ ان زخموں اور ضربتوں کی تاب نہ لا کر آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، اٹھے اور بیٹھے، تیر کو گلے سے باہر نکالا اور دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر گلے کے نیچے لگایا۔ جب ہتھیلیاں خون سے بھر جاتی تو اپنے سر و ریش پر ملتے اور فرماتے، میں خدا سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا، اس حالت میں کہ میرا حق غصب کیا گیا ہے۔ اس وقت دشمن آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کبھی منہ کے بل زمین پر گر پڑتے اور کبھی اٹھ جاتے تھے۔ اسی اثنا میں سنان ابن انس ملعون آپ کے قریب آیا اور ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ اس ملعون نے خولی سے کہا، ان کا سر تن سے جدا کر لے۔ خولی نے یہ ظلم ڈھانا چاہا مگر اس کا بدن لرز اٹھا۔ سنان ملعون نے اس سے کہا، خدا تیرے بازوؤں کو کمزور اور تیرے ہاتھوں کو بدن سے جدا کرے۔ وہ یہ کہہ کر گھوڑے سے اترا اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا اور خولی کو دے دیا۔ سنان ابن انس ایک جسور آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک احمق اور سبک مغز بھی تھا۔ اپنے ساتھ کے انعام کی امید میں امام عالی مقام کے سر مبارک کو حاصل کرنے کے درپے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو محنف کی روایت کے مطابق وہ اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سر امام حسین علیہ السلام اس کے ہاتھ نہ آئے، کوفہ کا جو سپاہی بھی امام علیہ السلام کے نزدیک جاتا سنان اس پر حملہ کرتا اور اسے پیچھے ہٹا دیتا تھا، یہاں تک کہ آخر کار وہ خود امام عالی مقام کے نزدیک آیا، گلوئے مبارک کو کاٹا اور سر مبارک کو تن سے جدا کیا اور خولی کو دے دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو وہی داغدار کوڑی کتا ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس ملعون نے کہا، اے پسر فاطمہ، مجھے کتے سے تشبیہ دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ کے گلوئے مبارک پر تلوار مارنا شروع کر دیا۔ آج میں تمہیں قتل کروں گا اور بالکل یقین کے ساتھ جانتا ہوں، ایسا یقین کہ شک و گمان کا کوئی گزر نہیں ہو، پردہ پوشی کے لیے کوئی مقام و مجال نہیں کہ تمہارے باپ سب سے بہتر و برتر انسان تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔